بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ سورۃ الفاتحہ کے حوالہ سے چند ایک گزارشات ہم نے پچھلے خطبہ شمع میں کی تھی۔ سورۃ الفاتحہ کا آغاز اللہ تبارک و تعالی نے لفظ حمد کے ساتھ کیا ہے۔ الحمد، جس کا معنی عرفی طور میں تعریف ہوتا ہے، اور تعریف کے عمومی طور پہ 3 طریقے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 کہ کوئی آپ کے اوپر انعام کرتا ہے، کوئی اپنا فضل کرتا ہے، آپ کو کوئی چیز تحفتاً عاریتاً عنایت کرتا ہے تو آپ اس کی تعریف کرتے ہیں، بھئی آپ میرے کام آئے ہیں، آپ بہت اچھے آدمی ہیں، تو اس کو کہا جاتا ہے شکر۔ یعنی کسی کے اوپر کوئی انعام کیا جائے، کوئی فضل کیا جائے، اس کے عوض میں جو تعریف ملتی ہے اس کو کہا جاتا ہے شکر۔ دوسری ہوتی ہے انسان کو کوئی کسی سے مطلب ہو، اس کے ساتھ اس کی کوئی امیدیں جڑی ہوں، جیسے بیٹے کو باپ سے بڑی مرادیں، استاد شاگرد کو اپنے استاد سے، تو اس بنیاد پہ وہ مطلب جو ہمارے مطلبی والا ہے وہ مطلب ہو، یا حقیقی مطلب اور مراد جو ہے اس کے ساتھ جڑی ہو، اس کو کہا جاتا ہے مدح۔ اور نمبر 3 پہ جس کے اندر ذاتی طور پہ بے بہا خوبیاں ہوں اس کی ہوتی ہے حمد، اور یہ صرف اللہ کی ذات کے لائق ہے کہ اس کی حمد کی جائے۔ تو قرآن کی ابتدا، ام القرآن کی ابتدا میرے رب نے لفظ الحمدللہ سے کی۔ اس کے معنی مفہوم کیا ہے، تفصیل کے ساتھ اس کو ہم بیان کریں گے۔ اختصاراً اس کا ترجمہ یہ ہے، الحمدللہ، اے اللہ، جس حال میں ہوں، جس طرح ہوں، جس کیفیت میں ہوں، اگر اچھا ہوں تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ تیرا فضل ہے۔ اے اللہ، اگر وقتی طور پہ کسی آزمائش تکلیف میں ہوں تو تیرا گھلا شکوہ کوئی نہیں، کیوں؟ الحمدللہ، ساری صفات کے ساتھ متصف ذات ہے، الوصف بالجمیل، اس کو کہتے ہیں الحمد، اور جو صرف میرے رب کے لیے۔ اور یہ اللہ نے انسان کی ابتدا اور انتہا کے ساتھ کلمہ حمد کو جوڑ دیا ہے۔ یہ ایک تربیت بھی ہے کلمہ حمد، ایک امید بھی ہے، ایک یقین بھی ہے۔ اسی وجہ سے صحیح ابن حبان کے اندر روایت موجود ہے، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لما نفخ اللہ آدم، جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام میں، لما نفخ اللہ آدم روحہ، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے وجود میں جب روح کو پھونکا، وَبَلَغَ رَأْسَهُ، اور یہ جو روح تھی
یہ جب سر کو پہنچی فعاتسا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے چھینک لی۔ اس چھینک کے بدلے جو اس دنیا میں سب سے پہلا آدم علیہ السلام نے کلمہ ادا کیا وہ کیا تھا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ فقال تبارک و تعالی یرحمک اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کے اس کلمے کو الحمدللہ کو کے جواب میں فرمایا یرحمک اللہ، اے آدم اللہ تیرے حال پہ رحم فرمائے۔ اور یہ وہی کلمہ ہے جس کو نبی علیہ السلام نے حقوق مسلم کے اندر شامل کر دیا۔ فرمایا اذا عطس احدکم فلیقل الحمدللہ، جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو وہ کہے الحمدللہ۔ سائنس آج کی بتاتی ہے کہ چھینک کے وقت انسان کے دل کی دھڑکن بند ہو جاتی ہے۔ یہ اس بند کیفیت کے اندر دوبارہ مجھے زندگی بخشنے والی ذات ہے تو وہ ہے الحمدللہ، ساری تعریفیں تیری۔ اب میں سانس لے رہا ہوں، اس میں میرا کمال نہیں ہے، میں نطق کر رہا ہوں، اس میں میرا کمال نہیں ہے، میں کسی کو دیکھ رہا ہوں، یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے، اور اس کو کہتے ہیں الحمدللہ۔ اسی طرح یہ وہ کلمہ ہے جو زندگی کے آخر میں بھی کام آنے والی چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن سب سے پہلے جن کو جنت کے اندر داخل کیا جائے گا وہ حمادون ہوں گے۔ سب سے پہلا میری امت کا جو گروہ جنت کے اندر داخل کیا جائے گا وہ حمادون، اللہ کی کثرت سے حمد کرنے والے لوگ ہوں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں جنت میں جب جنتی چلے جائیں گے وہاں یہ اللہ کی پاکیزگی، اور فرمایا وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، ان کی جو اللہ کی پاکیزگی کی انتہا ہوگی جنتیوں کی وہ کلمہ کیا ہوگا؟ الحمد للہ رب العالمین۔ یہ کلمہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ دیکھنے میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا مختصر کلمہ ہے الحمدللہ، لیکن کتنا عظمت والا یہ کلمہ ہے۔ جامع ترمذی کے اندر روایت ہے، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم نے بسم اللہ کی اہمیت میں پڑھا تھا کہ بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھائیں تو اس کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ تو فرمایا جو شخص کھانا کھاتا ہے پانی پیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطاعم الشاکر کالصائم الصابر، یہ کھا پی کے اللہ کا شکر ادا کرنے والا بندہ اللہ کی بارگاہ میں اسی طرح ہے جیسے روزے دار ہے اور ثابت قدم روزے دار ہے۔ جان بوجھ کے کھانا تو بڑی دور کی بات ہے، یہ ایسا روزے دار ہے جس نے بھول کے بھی نہیں کھایا۔ کالصائم الصابر، ایسا روزے دار جو ثابت قدم روزے دار ہے۔ کون شخص؟ الطاعم الشاکر، جو کھانے کے بعد کہتا ہے الحمدللہ، اللہ تیرا فضل ہے، تو نے مجھے کھانے کے لیے یہ چیزیں عنایت کی۔ کتنے لوگ ہیں جن کے پاس وسائل بھی موجود ہیں، چیزیں بھی موجود ہیں، لیکن کھا نہیں سکتے، صحت اجازت نہیں دیتی، صحت نہیں اجازت دیتی، میرا رب اجازت نہیں دیتا۔ الحمدللہ، یہ اللہ کا فضل ہے کہ میرے رب نے مجھے ان نعمتوں کے ساتھ نوازا ہے اور ان سے فائدہ اٹھانے کا موقع بھی دیا ہے۔ اور اگر اس حمد کو ذرا محبت کے ساتھ سنت نبوی کے ساتھ جوڑ لے تو کیا فضیلت ملتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو مسلمان کھانا کھانے کے بعد یہ کلمات کہتا ہے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، اتنے کلمات اللہ کی حمد کے کہے، کلمہ الحمدللہ کہنے سے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اجر وہ عطا کیا ہے جو ثابت قدم روزے دار کا اجر ہے۔ اور فرمایا یہ پوری دعا پڑھ لینے کے ساتھ غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اللہ کو اتنا پسند آیا ہے، اللہ نے اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ سیر میں ہوا ہوں، پیٹ میں نے بھرا ہے، اپنے جسم کو قوت میں نے عطا کی ہے، اپنی ضرورت میں نے پوری کی ہے، زبان کے چسکے میں نے پورے کیے ہیں، اپنے حلق کی لذتوں کو میں نے جانا اور پہچانا ہے، لیکن اپنی زندگی کے سارے گناہ بھی معاف کروا لیے ہیں۔ سبب اور وجہ کیا ہے؟ الحمدللہ۔ اللہ کی حمد کرنے والا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کھانا کھانے کے عوض میں زندگی کے گناہ معاف فرما لے۔ اور یہ کتنا اہمیت کا حامل کلمہ ہے الحمدللہ۔ یہ روایت جامع ترمذی کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رعا صاحب بلائن فقال الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص نے کسی آدمی کو کسی بیماری میں مبتلا دیکھا، اس کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے، اس کا جو ہے دماغ خراب ہو گیا ہے، وہ اپاہج ہو گیا ہے، اس کی جو بینائی ہے وہ ختم ہو گئی ہے، کسی بھی بیماری کے اندر مبتلا شخص کو دیکھا ہے، اس نے اس کو دیکھتے ہی کلمہ حمد بلند کیا، اللہ اس کا ایک پاؤں نہیں ہے، میرے دونوں پاؤں موجود ہیں، اللہ اس کا ایک ہاتھ نہیں ہے، میرے دونوں ہاتھ موجود ہیں، اے اللہ اس کا ذہنی معاملہ بنا ہوا ہے، مجھے تو نے بصیرت کے ساتھ نوازا ہوا ہے، اے اللہ یہ نبینا ٹھوکریں کھا رہا ہے، تو نے مجھے دیکھنے کی صلاحیت عطا کی ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یہ کلمات کہتا ہے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا الا عوفی کائنا ما عاش۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جس نے مصیبت زدہ کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لی، جب تک یہ زندہ ہے اس پر اس بیماری کا کبھی حملہ نہیں ہو سکتا۔ جس نے یہ کلمات پڑھ لیے کسی بیمار کو دیکھ کر ساری زندگی یہ بیماری اس کے جسم کو لاحق نہیں ہو سکتی۔ کیسا مضبوط قلعہ دیا ہے اسلام نے ہمیں، کیسی ہماری حفاظتیں کی ہے۔ جب میں ان احادیث کو پڑھتا ہوں تو پھر نبی رحمت مجھے بڑے یاد آتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے امتیوں سے کتنی محبت تھی۔ قدم قدم پہ اچھائی دیکھی ہے تو یہ کرو، برائی نظر آئی ہے تو یہ کرو، تم اس سے بچ جاؤ گے۔ کیا اتنی محبت کسی باپ کو بھی اپنے بیٹے سے ہو سکتی ہے جتنی نبی رحمت کو اپنے ان امتیوں سے محبت ہے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات حمد سکھائے ہیں، خود بھی یاد کریں، اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیں، گھروں میں یہ سبق دیا کریں۔ یہ عام کلمات نہیں ہے، اس کی ابتدا اللہ نے اپنے کلام کی ابتدا ام القرآن کی ابتدا ان کلمات سے کی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ کلمہ حمد، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کو باعث اجر بھی قرار دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ تملأ المیزان والحمدللہ تملأ المیزان۔ فرمایا میرے صحابہ یہ کلمہ سبحان اللہ کتنی سی بات ہے، کتنا وقت لگتا ہے یہ کہتے سبحان اللہ۔ فرمایا یہ کلمہ سبحان اللہ میزان کو بھر دیتا ہے، والحمدللہ، اور کلمہ الحمدللہ یہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ ہمارے ذہن میں یہ میزان جو ٹن 2 ٹن تولنے کے برابر ہے اتنا ہی ہے، یہ ترازو اتنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اسی حدیث میں وضاحت فرما دی
اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ترازو کتنا ہے؟ فرمایا یہ زمین و آسمان کو پر کر دیتا ہے۔ اتنی نیکیاں یہ دو کلمہ کہنے سے، سبحان اللہ والحمد للہ، یہ دو کلمے آدمی نے اپنی زبان سے جاری کیے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں آ گئی جتنے زمین و آسمان کے درمیان خلا ہے۔ جب ایک نیکی کی ضرورت پڑے گی اس وقت یہ کلمہ الحمدللہ کے ساتھ حاصل کی ہوئی نیکیاں ہمارے کام آ جائیں تو پھر اس کلمے کی قدر ہوگی۔ اسی طرح بڑی مشہور حدیث ہے صحیح البخاری کی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو کمزور صحابہ تھے وہ آئے مالی اعتبار سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بازی تو لے کے عثمان غنی اتنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، بازی تو لے کے صدیق اکبر سارا گھر کا سامان اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، جنتوں میں اعلیٰ درجات پہ بلند ہو گئے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے جو ہے آدھا گھر کا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ اب ہمارے پاس مال نہیں ہے لیکن جنت میں تو بلند درجوں پہ ہم بھی پہنچنا چاہتے ہیں، ہمارا بھی جی چاہتا ہے اگر ہمارے پاس مال ہوتا تو ہم بھی جنت کے اعلیٰ ترین درجوں پہ پہنچ جاتے۔ ہمیں کچھ چاہیے ہم بلند درجوں پہ فائز ہو جائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا پھر میں تمہیں چند کلمات ایسے سکھاؤں جو کہنے والا اور باقی نیکیوں کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ جہاد کریں، وہ صدقہ دیں، خیرات کریں، فرمایا یہ کلمات کہنے والوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہاں اس شخص کا مقابلہ وہی کر سکتا ہے جو صدقہ و خیرات کرنے کے ساتھ ساتھ ان کلمات کو اپنا لے گا۔ بھی اتنے عظیم کون سے کلمات ہیں؟ فرمایا ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، یا 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ اگر 33 مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے تو ساتھ میں ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ کلمے کہنے ہیں۔ فرمایا کوئی بھی نیکی کرنے والا اس نیکی کرنے والے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اچھا میں قربان جاؤں، صحابہ کو کتنی محبت تھی، اصل میں ان کا ایمان بڑا کامل ایمان تھا نا، تو ان کو یقین تھا۔ صحیح معنوں میں آپ کو بتاؤں تو ہمیں جنت پہ یقین ہی نہیں ہے صحیح معنوں میں جس طرح حق ہونا چاہیے۔ وہ تو ایسے تھے جیسے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ جنت ہے، اس میں اتنے فلیٹ میرے ہیں، اتنے میں لینا چاہتا ہوں۔ تو جب عمرا جو امیر صحابہ تھے نا ان کو پتا چلا، انہوں نے بھی وظیفہ شروع کر دیا، یہ صحابہ پھر آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو امیر لوگ بھی وظیفہ کرنے لگ گئے ہیں۔ فرمایا پھر یہ مقام بلند جس کے نصیب میں ہے مل گیا۔ اس سے افضل اور وظیفہ اگر ہوتا تو میرا ایمان ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ضرور دیتے۔ آپ کا اور کوئی وظیفہ نہ دینا اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ ان کلمات سے افضل کوئی اور وظیفہ دنیا میں نہیں ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ کلمات مومن کا زیور ہے، ماتھے کا جھومر ہے، ایک امید ہے، ایک یقین ہے، یہ راحت ہے، سکون ہے۔ کلمہ الحمدللہ جنت میں درجات کی بلندی کا سبب ہے اور یہ جنت میں ضمانت کا سبب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان آدمی پہ، کسی مسلمان آدمی کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، عمومی طور پہ جب کوئی پریشانی آتی ہے، فوتگی ہو جاتی ہے یا کوئی ایسا مسئلہ نقصان والا ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ہم لفظ بولتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اور یہ مسنون لفظ ہے۔ لیکن فرمایا کسی بھی پریشانی کے وقت بندہ انا للہ کہنے سے پہلے ایک مرتبہ کہہ دے الحمدللہ، یعنی کوئی پریشانی والی خبر ملی ہے تو سب سے پہلے الحمدللہ، پھر انا للہ و انا الیہ راجعون،
اس انداز میں جو آدمی اپنی پریشانی کی خبر سنتا ہے اور یہ اظہار کرتا ہے کہ اللہ اس حال میں بھی تعریف سب سے پہلے تیری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی اپنے چند فرشتوں کو بلاتے ہیں اور اس بندے کے پاس بھیجتے ہیں اور جا کر فرمایا جاؤ میرے بندے کا ذرا نا حال دیکھ کے آؤ، میں نے ابھی ذرا تھوڑا سا اس پہ آزمائش ڈالی ہے، اس کی ذرا کیفیت چیک کر کے آؤ کیا ہے۔ فرشتے آتے ہیں، اللہ خوب جاننے والا ہے کہ میرا رب مجھے آپ کو دلاسے دیتا ہے اور فرشتوں پہ اتمام حجت کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے آتے ہیں، یہ بندہ اسی طرح کہہ رہا ہے الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اے اللہ فیصلے تیرے ہیں لیکن تعریفیں بھی سب تیرے لیے، شکوہ نہیں، گلہ نہیں۔ فرشتے واپس جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کیسا پایا میرے بندے کو؟ اللہ اتنی آزمائش میں، اتنے دکھ میں، اتنی تکلیف میں بھی وہ بندہ تو حمدے کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر جاؤ وَبْنُوا لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، اب اس کے لیے جنت میں ایک بہترین گھر بنا دو۔ ساری جنت ہی قابل تعریف ہے لیکن فرمایا وَسَمُّوا لَهُ بَيْتَ الْحَمْدِ، اس گھر کے اوپر تختی لگوا دینا بیت الحمد لفلان، یہ قابل تعریف گھر ہے میرے فلاں بندے کے لیے۔ کون آدمی جس نے پریشانی میں، دکھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کو نہیں چھوڑا۔ بڑے واقعات موجود ہیں کہ صحابہ اور تابعین مشکل وقت میں، پریشانی کے لمحات میں اللہ کی حمد کو نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ امام ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ بن یزید صحیح البخاری کے راوی ہیں، بہت بڑے تابعی ہیں، بہت بڑے محدث ہیں۔ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا، ان کے دور کے جو محدث تھے ان کو دیکھا، ان کے جو ہے نا ہاتھ کی انگلیوں پہ کٹ گئی، زخم لگا بڑا گہرا، تو ان کی تیمارداری کے لیے جب پہنچے تو وہ فرما رہے الحمدللہ الحمدللہ، تو فرمانے لگے، اب خوب جانتے بھی تھے، خود محدث تھے، کہنے لگے اللہ کے بندے آپ اس وقت الحمدللہ الحمدللہ کر رہے ہیں، آپ کو اتنی تکلیف پہنچی ہے؟ تو فرمانے لگے اس ہاتھ پہ تکلیف نے میرے اوپر بڑا احسان کیا ہے، اس انگلیوں کے کٹ جانے نے میرے اوپر بڑا احسان کیا ہے۔ فرمانے لگے یہ کیا احسان ہے، انگلیاں کٹ گئی ہیں اور تو کہہ رہا ہے اللہ نے میرے پہ احسان کیا ہے؟ فرمایا ہاں، اگر میرا رب اس کے عوض میری زبان کاٹ دیتا، میری آنکھیں نکال دیتا، یہ اس انگلیوں کے عوض تو میرے پاس انگلیاں موجود ہیں، اگر یہ زخم میری شرمگاہ پہ لگ جاتا تو مجھے کتنی تکلیف ہوتی۔ الحمدللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی سبق ہمیں دیا ہے، فرمایا عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، جس چیز کو تم برا سمجھتے ہو ان قریب وہ چیز تمہارے لیے بڑی بہتر ہو سکتی ہے، اور جس چیز کو تم بڑا اچھا سمجھتے ہو اللہ وہ تمہیں نہیں دے رہے، ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے بڑی بری ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ خوب جانتا ہے میرے بندوں کے لیے میں کیا فیصلے کرنے ہیں، تم نہیں جانتے، تمہارے فیصلے، عقل، سوچ، فکر یہ ناقص ہے، میرے رب کا علم کامل ہے، وہ کامل علم کے ساتھ میرے اور آپ کے ساتھ فیصلے کرتا ہے، اس کے ہر فیصلے پہ کہیں الحمدللہ رب العالمین، تو یہی انسان کی زندگی محور ہے، اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سبق سمجھایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے خالق کائنات ہمیں یہ کلمہ حمد اپنی زبان پہ جاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم وصل عليه
آج کے خطبہ جمعہ میں ہم نے سورۃ الفاتحہ کے ابتدائی کلمات الحمدللہ، اس کی اہمیت انسانی زندگی میں کیا ہے اس کو ذکر کیا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد خصوصی طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھلائی ہے۔ جن احباب کو یاد ہے دعا وہ یہ دعا پڑھیں، جن کو یاد نہیں خود بھی یاد کریں، اپنے گھر بچوں کو بھی یہی دعا یاد کروائیں۔ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ تو فرمایا زندگی کے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح کسی مصیبت زدہ بیمار آدمی کو آپ دیکھ رہے ہیں، ہسپتالوں میں ضرورت پڑ جاتی ہے، بڑے بڑے لاچار لوگ نظر آتے ہیں، تو ان کو دیکھ کر اللہ کی حمد کرنی ہے کہ اللہ تو نے بے بہا میرے اوپر نعمتیں کی ہیں۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ یہ کلمات پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیماری کو اس بندے کے وجود پہ کبھی مسلط نہیں ہونے دیں گے۔ اسی طرح جب بھی کبھی کوئی پریشانی آ جائے تو اس وقت اللہ کی حمد، اللہ کی تعریفات کو نہیں چھوڑنا، گلے شکوے نہیں کرنے، اس کے عوض اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کا جنت کے اندر گھر تعمیر فرما دیتے ہیں۔ تو یہ کلمہ حمد باقی افضل ترین کلمات میں سے یہ کلمہ حمد ہے۔ جاتے بیٹھتے اٹھتے کہیں آپ سفر میں ہیں تو اللہ کی جو تعریفات کے کلمے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ان کلمات کا ورد کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں یہ کلمہ حمد ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔